سنیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2-3 باتیں آپ سماعت کر لیجئے کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے۔ موت کیا ہے؟ روح جب نکلتی ہے تو اس وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ ہمیں فرصت ہی نہیں، ہمیں موقع ہی نہیں کہ بھی موت کے بارے میں بھی سوچیں، جبکہ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جس ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی تہذیب، کسی بھی تمدن، کسی بھی ریلیجین اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مگر موت پر یقین سب کا ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے پاس موت کے بارے میں سوچنے کا نہ وقت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس خیال ہے اس کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے، اسے یوں سمجھ لو کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ہے، بیر کا درخت ہے، ببول کا درخت ہے، کانٹے دار کوئی درخت ہے، اس درخت کے اوپر آپ ایک چادر پھینک دیجئے اور چادر جب اس کے اوپر اچھے سے ڈھک جائے، پھر اس چادر کو کھینچ لیجئے تو نہ اس چادر کے تانے بچتے ہیں، نہ اس چادر کے بانے بچتے ہیں، یعنی نہ فرنٹ بچتا ہے، نہ سائیڈ بچتا ہے، کچھ بھی چادر کا حصہ نہیں بچتا ہے۔ چادر کے 50 جگہ سے پھٹ پھٹ کر کے جو چادر پھٹ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اس کے ریشے بکھر جائیں گے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے۔ اس کی روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، پیاس کی اتنی شدت کہ ایسے وقت میں اگر 7 سمندر اسے پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں۔ موت، سوچو تو صحیح، موت ہے کیا؟ ہم دنیا ہی میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہمارے لیے فرشتہ اجل کی خبر لے کر کے، موت کی خبر لے کر کے لے آئے گا ہمارے پاس، اور ہماری بھی روح لے چل پڑے گا۔ احباب، متعلقین، دوست، رشتہ دار، ناطے دار، بیوی، بچے، پڑوسی، یہ سب کے سب 2 گھنٹہ روئیں گے، 4 گھنٹہ رو لیں گے۔ کوئی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوا تو 2-4 گھنٹے، 2-4 دن رو لے گا۔ اس کے بعد سب کے سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام میں مست ہو جائیں گے، اپنے اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا کوئی خیال نہ ہوگا، ہمارا کوئی دھیان نہ ہوگا، ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے اولادوں کے لیے بستر بنوا رہے ہیں، بیوی کے لیے ہم اچھے مکان بنوا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے اچھے محل تعمیل کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین کاروبار کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، مگر یہ بتاؤ کیا کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے لیے بھی کچھ کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ پرسپور بازار میں اچھی دکان ہو جائے تاکہ ہمارے بعد ہمارا لڑکا کم سے کم کما کھا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ترقی دی تو پرسپور کا خیال ختم ہو گیا، اب لکھنؤ، دلی، بمبئی کا خیال آنے لگا کہ وہاں کوئی ہمارا مکان ہو جائے، وہاں کوئی ہماری دکان ہو جائے، وہاں ہماری کوئی پراپرٹی ہو جائے۔ مگر برادران ملت اسلامیہ، صبح سے شام تک ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں۔ کیا کبھی ہمیں اپنا بھی خیال آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ کیا ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو نیکیوں سے خالی گٹھری ہوگی، نیکیوں کا حصہ کچھ نہ ہوگا، نیکیوں کا کچھ پلڑا ہمارے پاس نہ ہوگا، نیکیوں کے کچھ اجر اور کچھ اعمال صالحہ ہمارے پاس نہ ہوں گے۔ ایسے بغیر نیک عمل کے ہم جب کی بارگاہ میں جائیں گے تو کون سا منہ دکھائیں گے، کون سا حال لے کر کے جائیں گے، کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ پیارے نبی نے اگر ہمیں دھتکار دیا کہ تم نے زندگی بھر ہماری بات نہ مانی تو آج میں تمہاری طرف توجہ نہیں کروں گا، تمہاری شفاعت نہ کروں گا،
تو بتاؤ ہماری دستگیری کون کرے گا؟ پھر ہماری خبر گیری کون کرے گا؟ ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ کون دلائے گا؟ اگر پیارے نبی نے ہم سے اپنا منہ پھیر لیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ عزیزان محترم، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے سانسوں کے کچھ حصے باقی ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، عبادات کا ٹائم ابھی باقی ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت باقی ہے، توبہ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس سانس بھی ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی، ہمارے پاس وقت بھی ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے، اپنی گناہوں پر اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنے کے لیے، اپنے اعمال میں اور اپنے دامن میں جھانکنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم چاہیں تو جھانک لیں، ہم چاہیں تو توبہ کر لیں، چاہیں تو کچھ شرمندہ ہو جائیں، چاہیں تو ان آنسوؤں سے شرمندگی کے اور توبہ کے ساتھ آنسو کچھ بہا کر کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر لے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ مگر اس کے بعد ہمیں وقت نہ ملے گا، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ جب فرشتے اجل آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی ہمیں ٹائم نہیں دے گا، ایک لمحہ بھی وقت نہ دے گا، ایک سیکنڈ بھی ہم کو وقت نہ دے گا۔ چل، رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے، دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب تجھے چلنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میرا بیٹا بیمار ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، گھر میں جوان لڑکی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فرشتہ آیا، لے کے چل پڑا، ہم اس کی تیاریاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں، ہمیں فکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں برادران ملت اسلامیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر کہا، امی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں زندہ کروں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب عیسیٰ پیغمبر اپنے ماں کی قبر پر اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی قبر سے نکالوں اور کچھ دیر ماں بیٹے مل کر کے آپس میں کچھ باتیں کریں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ امی جان میں آپ سے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قبر سے آواز آئی، بیٹا مجھے زندہ نہ کرنا، میں دنیا میں دوبارہ آنا نہیں چاہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، امی جان کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی، اپنے بیٹے سے ملنا نہیں چاہتی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کہا، بیٹا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتی، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب مجھے موت آئی تھی، میری روح نکلی تھی، تو مرنے کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کا درد آج تک باقی ہے، آج تک وہ تکلیف باقی ہے، اور تو مجھے زندہ کرے گا تو پھر مجھے مرنا ہوگا اور پھر وہ مجھے تکلیف سہنی ہوگی، لہٰذا میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے برادران ملت اسلامیہ، جب عیسیٰ پیغمبر کی ماں کا درجہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے انتقال ہو رہا ہے، تو اس کا درد، اس کی تکلیف کئی سال کے بعد بھی باقی ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیا کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا؟ ہمارے پاس تو نہ ٹائم ہے، نہ وقت ہے، نہ فرصت ہے، نہ ذہن ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس بھاگتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ ارے برادران ملت اسلامیہ کب تک چلو گے؟ ایک دن تو رسی تمہاری ٹائٹ ہو ہی جائے گی۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جو لوگ سنتیں نہ پڑھے ہوں کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔